الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مشرک عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا عورتوں کی، اور عبادت کرتے ہیں شیطان سرکش کی۔ لعنت کی ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر، اور اس نے کہا تھا کہ میں ضرور تیرے بندوں سے اپنا حصہ مقرر لوں گا، اور میں ضرور انہیں گمراہ کروں گا، اور میں ضرور ان کو جھوٹی امیدوں میں رکھوں گا، اور میں ضرور ان کو حکم دوں گا کہ پس وہ ضرور چیریں گے جانوروں کے کان، اور میں ان کو حکم دوں گا تو وہ ضرور بدل ڈالیں گے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو۔ اور جو شخص بنائے شیطان کو اپنا دوست اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، تو ناقابل تلافی نقصان اٹھایا اس نے۔ شیطان ان سے وعدہ کرتا ہے اور انہیں امیدیں دلاتا ہے، اور شیطان کے وعدے فریب ہوتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور اس سے بچ نکلنے کا راستہ نہ پائیں گے۔ پچھلی مرتبہ کے فرمان الہی میں جو ہدایت تھی کہ ہر قول اور فعل جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو، خواہ لوگوں کو آپس میں ملانے کے لیے ہو، اچھائی اور بہتری کے لیے ہو، برے کام سے روکنے کے لیے ہو، اچھے کام کرنے کے لیے ہو، وہ عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول فعل ہے اور نجات کا ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ دنیاوی خواہشات سے متعلق گفتگو، عمل وبال جان اور عذاب کا ذریعہ ہوگا، اور قیامت میں شرمندگی کا سبب ہوگا۔ اس کے ساتھ یہ حکم ہوا کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم، بخشنے والا ہے، جو جرم چاہے بخش دے، لیکن دو جرم ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ایسا سبب ہیں کہ ان کے لیے کوئی معافی نہیں، جب تک کہ انسان مرنے سے پہلے دل سے توبہ نہ کرے۔ پہلا جرم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علیحدگی، دوری، باوجود ہدایت حاصل کرنے کے، یعنی دنیا و معافیہ کی حقیقت سمجھنے کے بعد اور اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کو سمجھنے کے بعد، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہربانیوں کو دیکھنے اور سمجھنے کے بعد پھر بھی انسان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لاپرواہی برتے، قطع تعلق کرے، یا اطاعت سے منہ پھیرے، یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کو غیر ضروری سمجھے، تو وہ ناشکرہ ہے اللہ تعالیٰ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو انسانوں میں بھیجنا انسانیت پر بہت بڑا احسان ہے، کیونکہ یہی وہ ذات ہے جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا فرمان سناتی، سمجھاتی، پڑھاتی اور سکھاتی ہے، اور نور نبوت سے سینوں کو پاک کر کے عقل و دانش سے مالا مال کرتی ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ ہستی ہیں جو امت کے لیے معافی طلب کرتے رہے، اور قیامت میں شفاعت بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے ذریعے ہوگی۔ گویا دونوں جہانوں کی اچھائی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہی ملتی ہے، بلکہ کائنات اور جو کچھ پیدا ہوا، ملا ہے یا مل رہا ہے، سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہے۔ تو ایسی ہستی سے دوری، دشمنی یا لاپرواہی بہت بڑا ظلم اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ذریعہ ہے۔ اور دوسرا گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے۔ شرک دو قسم کا ہے۔ ایک شرک تو یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معبود بنا لے، اور دوسرا شرک یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے حکام چھوڑ کر نفس اور شیطان کی اما پر گناہ کی راہ پر چلے۔ ایسا انسان بھی جہنمی ہے۔ آج کا فرمان الہی انہی گناہوں کی وضاحت ہے، تاکہ انسان ان کی حقیقت کو سمجھ کر ان سے بچے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ
شیطان کو مردود انسان کی وجہ سے کیا گیا ہے۔ جب اسے حکم دیا گیا کہ انسان کے سامنے سجدہ کرو تو اس نے انکار کیا تعصب کی بنا پر، اور وہ لعنتی ہو گیا۔ اس دکھ سے اس نے وعدہ کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس مخلوق کو ہر صورت اور ہر طریقے سے گمراہ کرے گا اور اپنے ساتھ جہنم میں لے جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ، اپنا زور لگاؤ، جو میرے بندے ہیں ان پر تمہارا زور نہیں چلے گا، اور جو تیری راہ پر چلیں گے ان کو بھی تیرے ساتھ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو شیطان نے انسان کو بہکانا شروع کر دیا۔ اب اس کا پہلا حملہ تو امتیوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک سے دور کرنا ہے، کیونکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات روشن کرنے والا چراغ ہے۔ جو اس روشن کرنے والے چراغ سے نسبت قائم رکھتا ہے اس کے دل و دماغ روشن ہوتے ہیں، اور وہ شیطان اور نفس کی چلاکیوں سے محفوظ رہتا ہے، اور جو دور ہوتا ہے وہ ظلمت اندھیرے میں ڈوب جاتا ہے۔ وہ شیطان کی جھوٹی امیدوں اور وعدوں پھنس کر دونوں جہانوں میں ذلیل ہو جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق ایسا خیال کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرح ہی بشر تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ایک پیغام لائے اور بس، یا کسی طرح کی بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کی تخفیف نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محرومی کا سبب اور ظلمت کے سمندر میں غرق ہونے کا ذریعہ بنتا ہے۔ شیطان کا دوسرا حملہ اللہ تعالیٰ کے سوا پتھروں، بتوں، سورج، پہاڑ اور آگ وغیرہ کی پرستش کرانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا انسان اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور اور جہنم کا ایندھن بنتا ہے، اور اس کے لیے کوئی نجات نہیں۔ سامعین کرام، جس طرح پچھلی مرتبہ بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے دوری اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوری دونوں ظلم اور جرم ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دوری جو سب سے بڑا جرم ہے وہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوری کی وجہ سے ہوتی ہے، کیونکہ جس کو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت قائم ہو اس کا دل و دماغ روشن ہوتا ہے، اور وہ شیطان کی چلاکیوں میں نہیں پھنس سکتا، اور اس طرح صراط مستقیم پر قائم رہ کر سلامتی ایمان سے زندگی گزارتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم دی جاتی ہے کہ یہ گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور مہربانی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس کی برکت سے ہی انسان یہ تمیز کر سکتا ہے کہ کون سے کام اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے ہیں اور کون سے کام اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہیں۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کے لیے سینوں کی صفائی کی ضرورت ہے، اور سینے صاف اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہوتے ہیں، اور یہی اس محفل کی غرض و غایت ہے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب